السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ یقیناً اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے علاوہ سب کچھ معاف کر دے گا جس کے لیے وہ چاہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ افترا کیا ہے. جو انسان ایجادات کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہو رہا ہے، ایک ملک کی ایجاد سے دوسرے ملک کے باشندے جو ہزاروں میل دور رہتے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپس کے رابطوں نے جہاں ترقی کے راستے کھولے ہیں وہاں ایک دوسرے کی برائیاں بھی تیزی سے اپنائی جا رہی ہیں. برائیوں میں یا لاہ و لعب میں کیونکہ جاذبیت زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنی طرف کھینچتی زیادہ ہیں، اس لیے انسان انہیں اپنانے میں بڑی تیزی اور شدت دکھاتا ہے. یعنی اختیار کرنے میں بھی جلدی بھی ہوتی ہے اور بعض جوش بھی ہو جاتا ہے پیدا. اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے، کن روایات کا حامل ہے، کس معاشرے میں اس کی اٹھان ہوئی ہے، کس مذہب سے اس کا تعلق ہے، خدا تعالی کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند. اگر مسلمان ہے تو خدا تعالی نے اس کا مقصد پیدائش کیا بتایا ہے. غرض کے بہت سی غلط باتیں ہیں جو دنیا داری میں پڑھنے اور ماڈرن بننے کے شوق میں ایک اچھے بھلے مذہبی رجحان رکھنے والے سے بھی سرزد ہو جاتی ہیں. حتیٰ کہ بعض احمدی بھی بعض باتیں
معمولی سمجھ کر وہ کرنے لگ جاتے ہیں، جس کے انتہائی بد نتائج نکل سکتے ہیں۔ ان برائیوں میں سے جو غیر محسوس طریقے پر انسان کو اپنے دام میں گرفتار کر لیتی ہیں، اور جو ایسی برائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف برائی نہیں بلکہ بہت بڑا ناقابل معافی گناہ ہے، اور وہ شرک ہے، جیسا کہ ہم نے یہ آیت میں تلاوت کی اس میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے مقابل پر کسی بھی قسم کا چاہے وہ معمولی سا بھی اظہار ہے جس سے خدا تعالیٰ کی توحید پر حرف آتا ہو، اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں۔ بس ایک مسلمان جو توحید پر قائم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اسے توحید کی باریکی کو سمجھتے ہوئے، شرک کی باریکی کو سمجھتے ہوئے، اس طرف ترقی یافتہ دنیا میں جہاں خدا تعالیٰ کی توحید کا ذرہ برابر خیال نہیں رکھا جاتا، بڑا بچ بچ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر ہم احمدی مسلمانوں کو تو یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے تو زمانے کے امام کی بیعت ہی اس شرط پر کی ہے، اور اس شرط کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی شرط کے طور پر رکھا، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو شرک سے مجتنب رہے گا۔ بس یہ پہلا عہد ہے احمدیت میں داخل ہونے کے لیے، حقیقی اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمان تو پہلے ہی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، گو یہ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن احمدیت نے جہاں مسلمانوں کو حقیقی اسلام کی طرف لانا ہے، وہاں غیر مسلموں کو، دوسرے مذہب والوں کو بھی، لا مذہبوں کو بھی حقیقی اسلام کی طرف لے کر آنا ہے۔ اس لیے شرط جو شرک کی شرط ہے وہ پہلی شرط ہے کہ شرک کبھی نہیں کرے گا۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ایک مسلمان پڑھتا ہے، گو بڑی شدت سے اور بڑے زور سے شرک کی نفی کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود مسلمانوں میں اس کا جو شرک خفی کہلاتا ہے اس کا اتنا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ کہنے کو تو یہ بڑی آسان بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے، جماعت احمدیہ میں شامل ہونے والے کے لیے، مسلمانوں میں سے جماعت احمدیہ میں شامل ہونے والوں کے لیے یہ کوئی بڑی شرط نہیں ہے، لیکن اگر غور کریں تو جیسا کہ میں نے کہا کہ مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو ظاہری شرک نہ صحیح لیکن شرک خفی میں مبتلا ہیں۔ قبروں کی پوجا اگر ایک طبقہ ماتھا ٹیک کر کرتا ہے، جا کے قبروں میں سجدے کرتے ہیں، تو دوسرا جو اگر سجدہ تو نہیں کرتا لیکن چڑھاوے چڑھا کر دل میں خفی شرک لیے ہوئے ہوتا ہے، تیسرا اگر دعا کر رہا ہے قبروں پر تو دعا کرتے ہوئے بجائے خدا کے اس پیر فقیر کی جس کی قبر پر وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے اس سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے تو کئی واقعات ہیں کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے خدا تعالیٰ سے مانگا کہ ہمیں بیٹا دے تو بیٹا پیدا نہیں ہوا، لیکن جب داتا دربار میں جا کر
داتا صاحب سے مانگا تو بیٹا پیدا ہو گیا. اور عورتیں کیونکہ ایمان میں بھی کمزور ہوتی ہیں اکثر، اور عموماً مسلمانوں میں نمازوں اور عبادتوں کی طرف بھی رجحان نہیں رہا، اس لیے عورتیں خاص طور پر اور مرد بھی عموماً ایسے واقعات ہونے پر خدا تعالیٰ پر ایمان میں کمزوری دکھاتی ہیں، بعض دفعہ بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے. لیکن حضرت داتا گنج بخش یا اور کسی پیر فقیر پر ان لوگوں کا خدا سے بڑھ کر ایمان پیدا ہو جاتا ہے. عورتیں اور مرد اس میں یکساں تقریباً شامل ہیں. 5 نمازیں تو ایک بوجھ لگتی ہیں ہر ایک کو، اور آسان راستہ ان کے لیے یہی ہے کہ قبروں پر دعائیں کرنے اور منتیں مانگنے سے اپنے مسائل حل کروا لیں. اور کیونکہ یہ سلسلہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں چل رہا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ پر ایمان آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک ہندو کو پچھلے دنوں میں ایک نظم گزری نظر سے، ایک ہندو کی، اس کو انہی بدعات کو مسلمانوں میں دیکھتے ہوئے یہ جرأت پیدا ہوئی کہ اس نے ایک نظم لکھ دی کہ اگر ہم ہندو جو ہیں دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں تو مسلمان بھی قبروں پر جاتے ہیں اور پیروں فقیروں کو سجدے کرتے ہیں، ان کے پجاری ہیں. اس نے تو نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیتے ہو، جو بہرحال ایک الزام ہے اور انتہائی مکروہ الزام ہے ایک حقیقی مومن پر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ تو کوئی توحید کا علم بردار تھا نہ ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ تو توحید کی تعلیم دینے والا کوئی تھا اور نہ ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر توحید کا فہم و ادراک حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ پر اس توحید کو لاگو کرنے والا کوئی تھا نہ ہو سکتا ہے. توحید کی حقیقت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کو ہر چیز پر فوقیت دینے والا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اللہ تعالیٰ کو فوقیت دینے اور آپ کو حاصل کرنے میں بے چین ہو سکتا ہے. جن کی نبوت کے زمانے سے پہلے ہی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ گھنٹوں اور دنوں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے علیحدگی میں. آپ کی یہ ایک دعا ہے تو یہ دعا ہی خدا تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے دلی خواہش اور بے چینی کا پتہ دیتی ہے. آپ اپنے مولا کے حضور بڑی بے چین ہو کر یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہم ارزقنی حبہ کا وحبہ من ینفعنی حبہ عندہ کا اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب وما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب.